گل اور احمر کو آپس میں خوش دیکھ کے نوشین کے ساتھ ساتھ احمر کی ماں کو بھی ہر وقت مرچیں لگی رہتی ہیں۔ احمر کی ماں تو نوشین کو صاف کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو گل کو کبھی اپنے بہو کے طور پہ قبول ہی نہیں کیا، میرے دل میں تو ہمیشہ سے تمہیں ہی اپنی بہو بنانے کا ارمان تھا اور اپنا یہ ارمان میں کسی بھی طرح سے پورا کر کے رہوں گی۔ دوسری طرف نوشین جو سوچتی ہے کہ احمر کی نظروں میں خود کو اچھا بنانے کے لیے پہلے گل کو احمر کی نظروں میں گرانا بہت ضروری ہے۔ اب ایک طرف تو نوشین احمر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے اور گل کو جلاتی بھی ہے کہ تم مجھے روک نہیں سکتی اپنے شوہر کے کام کرنے سے، جبکہ دوسری طرف احمر کو یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ آخر گل سارا دن گھر میں کرتی کیا ہے سوائے اپنے بچے کو پالنے کے، یہ سب کام جو آپ کے میں کرتی ہوں دراصل یہ سب گل کا فرض بنتا ہے، لیکن افسوس کہ اسے اپنے فرائض کا ذرا بھی احساس نہیں۔ لیکن احمر کو احساس ہے کہ گل ابھی تک اپنی ماں کی موت کو نہیں بھول پائی، اور پھر میرے ساتھ نکاح کے بعد جو کچھ میری ماں نے گل کے ساتھ کیا ہے، ظاہر ہے کہ گل کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اسی طرح سے پریشان ہوتی، اور گل کو اندر ہی اندر یہ ٹینشن بھی ہے کہ کہیں میں اپنی ماں کے پریشر میں آ کے گل کو چھوڑنے کا اور نوشین سے شادی کرنے کا فیصلہ نہ کر لوں۔ اب احمر تو ہر طرح سے گل کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ احمر کے دل میں ہمیشہ سے گل تھی اور گل ہی رہے گی، اس کے سوا کوئی بھی احمر کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ تبھی اپنی ماں اور نوشین کی لگائی ہوئی آگ کے باوجود احمر ہر وقت گل کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ اب آدھی رات کو گل کو بھوک لگتی ہے اور کچھ میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو احمر کہتا ہے کہ اس وقت مارکیٹس تو بند ہوں گی، کیوں نہ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کے کھلاؤں۔ دونوں کچن میں جاتے ہیں اور احمر گل کے لیے اپنے ہاتھوں سے کیک بیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ گل سوچتی ہے کہ احمر یقیناً میری کسی اچھائی کا صلہ ملا ہے، ورنہ جس طرح سے نفیس نے گل کی زندگی برباد کر دی تھی، گل کو تو یہی لگنے لگا تھا کہ شاید زندگی کی خوشیوں پہ اس کا کوئی حق ہی نہیں۔ بہرحال دونوں میاں بیوی آپس میں خوش گپیں لگانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ پنکی کچن کے باہر سے گزرتے ہوئے ان دونوں کو خوش بیٹھا دیکھ لیتی ہے اور اس کے تو تن بدن میں جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے۔ فوراً احمر کی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور لگائی بجھائی کا کام کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ادھر آپ پریشان بیٹھی ہیں اور ادھر آپ کا بیٹا گل کی چاپلوسیوں میں لگا ہوا ہے۔ احمر کی ماں کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ میں جتنا اس گل کو احمر سے دور کرنا چاہتی ہوں اور اس کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا کچھ زیادہ ہی اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تبھی پنکی سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو، اور کچن میں آتے ہی اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ شاباش، بس یہی کسر باقی رہ گئی تھی، اب ایک کام کرو کہ بیگم کے ہاتھ سے تھوڑی سی چوڑیاں اتار کے پہن لو تاکہ باقی کی کسر جو رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ گل تو بہت شرمندہ ہوتی ہے اور اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ خالہ میں نے تو احمر کو منع کیا تھا، لیکن احمر کی ماں فوراً انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم سے تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اپنا منہ میرے سامنے نہ ہی کھولا کرو، جبکہ احمر سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے، گھر میں یہ جوان لڑکی پھر رہی ہے اور تم دونوں میاں بیوی کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا۔ اپنی ماں کی یہ فضول بات سن کے تو احمر کا پارا بھی ہائی ہو جاتا ہے، حالانکہ احمر نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن اب بہت ہو چکی، تبھی اپنی ماں سے کہتا ہے اسی لیے تو میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا تھا، اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے آپ کی یہ فضول کی روک ٹوک بالکل سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے چونکہ سوچ لیا ہے کہ گل کو کبھی بہو کے طور پہ قبول نہیں کرنا، تو آپ کو ہر بات ہی الٹ دکھائی دیتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کیڑے نکالنے لگتی ہیں۔ اگر آپ کو ہم دونوں کا آپس میں ہنسنا بولنا باتیں کرنا پسند نہیں ہے تو بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی کوئی گھر تلاش کرتا ہوں اور اپنی بیوی کو لے کے شفٹ ہو جاتا ہوں۔ اب احمر تو غصے سے وہاں سے چل دیتا ہے، جبکہ احمر کی ماں بھی گل کو اچھی خاصی سنا کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور پیچھے رہ جاتی ہے نوشین، جس نے خود ہی یہ آگ لگائی تھی، لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہے۔ گل سے کہتی ہے کہ ہو گئی تم خوش؟ جو بیٹا کل تک اپنی ماں سے نظر ملا کے بات نہیں کرتا تھا، آج تمہاری وجہ سے اس نے اپنی ماں کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے۔ اور گل جو پہلے یہی سوچتی تھی کہ احمر کو اس کے ماں باپ سے دور نہیں کرے گی، لیکن اب اسے بھی یہی لگتا ہے کہ احمر ٹھیک کہتا ہے، ہم دونوں کا الگ گھر میں رہنا ہی مناسب ہے،
تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب جو بھی احمر فیصلہ کرے گا میں اس میں اس کا ساتھ دوں گی۔ دوسری طرف ثریا اور اس کے شوہر نعمان کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا ہے۔ دونوں گل کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے تھے۔ اب ماں کے مکان میں ظاہر ہے کہ گل کا بھی حصہ تھا، لیکن نعمان چپ چاپ یہ گھر بیچ دینا چاہتا تھا، اور وہ بھی اپنی بیوی کے اکسانے پہ کہ گل ہمارا کیا ہی کر لے گی، اور ویسے بھی جس طرح اسے ذلیل کر کے ہم نے گھر سے نکالا ہے دوبارہ شاید ہی یہاں کا رخ کرے، تو چپ چاپ یہ گھر بیچ دیتے ہیں۔ جب تک گل کو پتہ چلے گا تب تک سارے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہوں گے۔ نعمان ثریا کی باتوں میں آ کے اپنی ماں کی آخری نشانی یعنی کہ گھر بالآخر بیچ دیتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ مکان فروخت کرتا ہے وہ شاید نعمان سے بھی بڑا چال باز ہے، کیونکہ وہ چیک لکھ کے نعمان کو دیتا ہے، اور نعمان جب بینک جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں تو پیسے ہیں ہی نہیں، اور نعمان کے ساتھ تو بہت بڑا فراڈ ہو چکا ہے۔ الٹا پولیس نعمان کو ہی اریسٹ کر کے حوالات میں بند کر دیتی ہے، تو اب مکان بھی گیا اور پیسے بھی نہ ملے۔ گل کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی حوالات میں بند ہے تو احمر کی منت کرتی ہے کہ مجھے فوراً میرے بھائی کے پاس لے کے چلو، اور وہاں جا کے جب گل کو پتہ چلتا ہے کہ نعمان نے اماں کا مکان بیچ دیا ہے تو گل کو بہت افسوس ہوتا ہے، اور نعمان سے کہتی ہے کہ بھائی آپ بے شک ساری زندگی اس گھر میں رہتے، میں نے کبھی آپ سے حصہ نہیں مانگنا تھا، لیکن آپ کو وہ گھر بیچنا نہیں چاہیے تھا۔ اس گھر کے ساتھ اماں کی اتنی یادیں وابستہ ہیں۔ نعمان کو پہلی بار افسوس ہوتا ہے کہ میں ثریا کی باتوں میں آ کے گل کے ساتھ کتنا برا کرتا رہا، لیکن وہ ہے کہ اسے آج بھی میری اتنی فکر ہے، کیونکہ گل نعمان سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں احمر سے کہہ کے جلد سے جلد آپ کی ضمانت کی بات کرتی ہوں۔ ادھر نفیس کی بیوی پنکی کو جب پتہ چلتا ہے کہ ثریا کے شوہر نعمان کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی ہے، اور اب یہ ثریا مستقل ہمارے سر پہ مسلط ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے پاس مکان کے بیچنے کے بعد جو پیسے آنے تھے وہ بھی فراڈ ہو چکا ہے، تو اب ادھر ثریا ہے جو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ بات پنکی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، جبکہ پنکی تو آلریڈی سب جان چکی ہے۔ تبھی ان دونوں کو آپس میں خسر پھسر کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو سر پہ پہنچ جاتی ہے، اور ثریا سے کہتی ہے کہ مجھے گل کی طرح سیدھا سادھا مت سمجھنا، اس گھر میں جو کچھ ہوتا ہے میرے کانوں تک ہر بات پہنچ جاتی ہے، اور ساتھ ہی اپنی ساس سے کہتی ہے کہ بڑی بھی انسان کی عزت اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اگر آج کے بعد تم دونوں ماں بیٹی مجھے میرے خلاف یا میرے شوہر کے خلاف باتیں کرتے نظر آئے تو یاد رکھنا نفیس کو ایسا تم لوگوں کے خلاف کروں گی اور لے کے اتنا دور چلی جاؤں گی کہ ساری زندگی اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترستی رہ جاؤ گی۔ ادھر احمر کی ماں کو نوشین کی شادی کی فکر ہوتی ہے تو نوشین کہتی ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے صرف احمر سے محبت کی ہے اور ان کے علاوہ میں اپنی زندگی میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو احمر کی ماں بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، گل سے شادی کر کے احمر نے اپنی ضد پوری کر لی ہے، لیکن اب اسے میری بات بھی ماننا پڑے گی۔ تبھی احمر اور اس کے فادر جب باتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو وہاں پہنچ جاتی ہے اور دونوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے نوشین کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے؟ اس بچی کے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس کی شادی اب ہماری ذمہ داری ہے۔ جس پہ احمر کہتا ہے کہ آپ بتائیں نوشین کے لیے کیسا رشتہ تلاش کرنا ہے، میں کسی میرج بیورو سے بات کرتا ہوں۔ لیکن احمر کی ماں کہتی ہے کہ میں اس یتیم بچی کی شادی کہیں اور کر کے کوئی رسک لینا نہیں چاہتی، پتہ نہیں کل کو وہ لوگ کیسے نکلیں اور نوشین کے مرحوم ماں باپ کی روحوں کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ تم نے اپنی ضد پوری کرنی تھی، گل سے شادی کی تو کر لی، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ میں گل کو بہو کے طور پہ قبول کر لوں تو اب میری خوشی کی خاطر تمہیں نوشین سے بھی نکاح کرنا ہوگا۔ یہ تو احمر کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا لیکن گل کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا احمر اپنی ماں کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا یا نہیں۔ ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔